دوستوں ماجد مقصود ہے، آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے. بات کیا کریں گے تھوڑا سا سمجھیں گے. ایک ہمارے بہت ہی مشہور جو واحد ایک اکانومسٹ ہیں قیصر بنگالی صاحب، اس نے کارپوریٹ جو ہماری فارمنگ ہے اس پہ تھوڑی سی بات کی ہے. یہ آپ سنیے پلیز. اس کو آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کارپوریٹ فارمنگ کے حوالے سے جو ہمیں خواب دکھائے گئے اس کی حقیقت کیا ہے. تو ذرا اس کو سنیے اور اس کے بعد تھوڑی سی بات کریں گے. یہ تو ایکسٹنکشن کو ایکسپیڈائٹ کرنے کا ذریعہ ہے، یعنی خاتمے کا عمل کو تیز کرنے والی بات ہے. ٹھیک ہے، وہ کیسے؟ دیکھیں اب تک تو ہم اثاثے بیچتے رہے ہیں. 100% آف ٹیلی کام، 80% آف بینکنگ، یہ سب غیر ملکیوں کو ہم نے دیا ہے. ہم یہ بھول گئے ہیں کہ جس غیر ملکی کمپنی نے PTCL خریدا، کل وہ بھی پرائیویٹائز ہوگی یا کسی اور کوئی اور خرید لے گا. کوئی انڈین کمپنی خرید سکتی ہے، اسرائیلی کمپنی خرید سکتی ہے. تو PTCL بھی اسرائیلی یا انڈین کنٹرول میں چلا جائے گا. وہ ہمارا نیشنل سیکیورٹی پیراڈائم کہاں کھڑا ہوگا؟ لیکن اس نے تو $800 ملین ابھی بھی دینے ہیں. وہ تو کمرشل ہے نا. میں تو سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں. بینکنگ اگر کنٹرولڈ ہے ایکسٹرنل فورسز سے، وہ ہماری معیشت کو بلاک کر سکتی ہے. سو یہ سارے ولنریبلٹیز ہم نے کریٹ کی ہے. لیکن ایگریکلچر میں سمجھتا ہوں کہ براہ راست عوام کے لیے خطرناک ہے، چونکہ کارپوریٹ فارمنگ جو ہے یہ سب سے پہلے تو جو کاشتکار ہے، مزدور ہے، کھیت مزدور ہے، ان کو فارغ کرتا ہے. ہاں، اس کا نقصان کس طرح ہوگا یہ ذرا اگر وضاحت کیجیے. فائدہ یہ ہے کہ پروڈکشن بڑھے گی، کیونکہ یہ ماڈرن ٹیکنالوجی استعمال کریں گے. بہت زیادہ پانی استعمال کریں گے، پڑوس کو پانی نہیں ملے گا. فرٹیلائزر استعمال کریں گے، پیسٹیسائڈ استعمال کریں گے. اس وقت پیداوار بہت بڑھ جائے گی، لیکن زمین کی کوالٹی خراب ہو جائے گی ایکسیسو فرٹیلائزر اور پیسٹیسائڈ یوز سے. تو آگے بنجر ہو جائے گی زمین. تو لیکن وہ یہ کمپنی جو ہے جو یہ اس وقت بنائے گی اور یہ پیداوار کرے گی اور خوب منافع دے گی اور خوب ایکسپورٹ کرے گی، تو اس کا ہے. اس سے پاکستان کو کیا ملے گا؟ جی شارٹ ٹرم میں تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ذرائع مبادلہ ملے گا، لیکن چونکہ یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے کر رہے ہیں اور پرائیویٹ جو ہے وہ فورن ہوگا، تو یہ دیکھنا ہے کہ $100 کا ایکسپورٹ کرتے ہیں تو پروفٹ ریمیٹنس کتنا ہوتا ہے. اگر پروفٹ ریمیٹنس $90 ہو گیا تو آپ کو تو کچھ نہیں ملا، یا ہو سکتا ہے $100 ہی پورا پروفٹ ریمیٹنس ہو جائے. تو ضروری نہیں ہے کہ ہمارا بیلنس آف پیمنٹ اس سے امپروو ہوگا، چونکہ جو اب تک پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے، خاص طور پہ 2001 کے بعد جو پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے، اس نے تو پروفٹ آؤٹ فلو بڑھا دیا. انفلو نہیں ہے ڈالر کا، آؤٹ فلو بنے. یعنی یہاں سے ڈالرز جاتے زیادہ ہیں. ہم ایوری ٹائم ہمیں فون کا بل تو روپوں میں آتا ہے نا، وہ ریونیو روپوں میں کلیکٹ کرتے ہیں، اس کو ڈالر میں کنورٹ کر کے پروفٹ بھیجتے ہیں. تو جتنی بھی پرائیویٹ FDI ہوئی ہے پاکستان میں، ڈائریکٹ یا تھرو پرائیویٹائزیشن سروس سیکٹر میں ہوئی ہے، وہ سب اپنا ریونیو روپوں میں کماتے ہیں، ڈالر میں کنورٹ کر کے پروفٹ لے جاتے ہیں. سو یہ سارے ذریعہ بن گئے ہیں ڈالر آؤٹ فلو کے، انفلو نہیں ہے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی بنیاد انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز، وہ جو ایک پالیسی آئی تھی بے نظیر بھٹو صاحبہ کے زمانے میں، انہوں نے تمام، ایک تو تھا کہ ڈالر میں آپ نے منافع لے جانے کی اجازت دی، دوسرا آپ نے منافع جو پر یونٹ پرائس تھی وہ طے کی ڈالر میں، جبکہ یہاں پہ ہم لے رہے ہیں لوگوں سے روپوں میں، اور وہ اب ہمارے گلے کا توق بن گئی ہے. وہی بنیادی جی یہ بھی ایک وجہ تھی. وہ ایک سیکٹر تھا، لیکن سال 2001 کے بعد تو کئی سیکٹرز اسی طرح سے کھول دیے گئے. مثال تو ایک بن گئی تھی نا جی. وہ ہے، ہم نے یہ کیا. اور جو سرکولر ڈیٹ ہے پاور سیکٹر کا، اس میں اسی کا بہت بڑا رول ہے. آلدو ان دی لاسٹ گورنمنٹ، جب حفیظ شیخ فائنانس منسٹر تھے، اس وقت یہ اگریمنٹ پاور پروڈیوسرز کے ساتھ چینج کیا گیا ہے. اٹ از نو لانگر ڈالر ڈینومینیٹڈ، اٹ از ناؤ روپی ڈینومینیٹڈ. ایک ریفارم پازیٹیو کیا ہے اس حوالے سے.
एग्रीकल्चर पे आते हैं। جی میں اسی پہ آ رہا تھا کہ دیکھیں آپ جو بتا رہے ہیں بڑی وہ خوفناک بات ہے کہ اس میں پیسٹی سائڈز استعمال ہوں گے، پانی کا زیادہ استعمال ہوگا، یعنی بنیادی طور پہ زمین کی زرخیزیت جو ہے وہ کم ہوگی، ماحول ہمارا پیسٹی سائڈز کی وجہ سے خراب ہوگا، پانی بھی جو زمین کا ہے اس میں بھی وہ پیسٹی سائڈ جائے گا، عام کاشتکاروں پہ، عام لوگوں کے روزگار پہ کیا اثر پڑے گا؟ جی دیکھیں ایک فارم میرا تھوڑا تجربہ ہے، ساؤتھ پنجاب کا ہی فارم ہے، 3,500 فیملیز رہتی تھی 2700 ایکڑ کے فارم پہ، وہ سب کو فارغ کر دیا گیا اور اس کو ایک کارپوریٹ فارم بنا دیا گیا۔ یہ ایکچوئل موجودہ کیس ہے، اس میں 300 مزدور کام کرتے ہیں پرماننٹ، اور مزید 500 جو ہے وہ سیزنل ہے، ہارویسٹنگ کے وقت بلا لیتے ہیں، کسی اور وقت بلا لیتے ہیں۔ سو ٹوٹل امپلائمنٹ 800 ہے، اس میں سے 300 پرماننٹ ہے اور 500 سیزنل ہے، 3,500 فیملیز۔ اور یعنی فیملیز کا مطلب ہے کہ کم از کم 6-7 افراد ہوں گے ایک گھرانے میں، تو وہ سب فارغ، ان میں سے صرف 800 لوگوں کو رکھا، وہ بھی 300 ان میں سے، تو یعنی بڑا خوفناک اثر ہوگا اس کا روزگار کی صورتحال پہ۔ اور سے پھر یہ کہ یہ جو غیر ملکی ہے جنہوں نے جس کا تجربہ افریقہ میں ہے اسی طرح سے پارٹنرشپ کرنے کا، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جو پروڈیوس ہے وہ گارنٹیڈ ہوتی ہے فار ایکسپورٹ ٹو دا ہوم کنٹری۔ اچھا، اس میں سے آپ مقامی ہوسٹ ملک اپنے لیے کچھ نہیں رکھ سکتا؟ کہہ دے چلو 10% رکھ لو، 90% رکھ لو، لیکن بیسیکلی اچھا ان کا بھی ہمیں معلوم نہیں کہ کن شرائط پہ یہ ہوگا جو کارپوریٹ فارمنگ ہو رہی ہے۔ تو اگر یہ ہوا تو وہ کاشتکار جو گندم پیدا کر رہا ہوگا شاید وہ اس میں سے کوئی گندم اپنے گھر نہیں لے جا سکتا۔ وہ تو ملازم ہوگا نا جی، اس کو تنخواہ ملے گی۔ نہیں، تنخواہ تو ملے گی لیکن بازار سے بھی وہ گندم نہیں خرید سکتا، چونکہ وہ گندم تو ایکسپورٹ ہو جائے گی ہوم کنٹری کو، جو ملک وہاں پر پارٹنرشپ سے گرو کر رہا ہے۔ یہ افریقہ میں ہوا ہے۔ پھر یہ ہے کہ وہ چیزیں کاشت کی جاتی ہے جو لوکل یوز میں ہوتی نہیں ہے، جو ہوم کنٹری ہے وہاں اس کی مانگ ہے، وہاں ان کا جو ٹیسٹ ہے کھانے کا اس حساب سے اس کی ضرورت ہے تو وہ گرو ہوتا ہے، لیکن جس ملک میں وہ گرو کرتے ہیں وہاں اس کی ڈیمانڈ نہیں ہے، تو آپ کا کراپنگ پیٹرن بدل دیا گیا، ہماری ضرورت کے تحت نہیں، کسی اور ملک کے ضرورت کے تحت۔ جو مزدور تو بے دخل ہوں گے، جو زمیندار ہے وہ بھی بے دخل ہو جائیں گے۔ یہ پوری کلاس آف لینڈ اونرز ول ڈسپیئر، اور اس کی جگہ یہ کمپنیز آ جائے گی جس میں پارٹ اونر فوج ہے اور پارٹ اونر کوئی غیر ملکی کمپنی ہے۔ امید آپ نے سن لیا ہوگا، اور میں آپ کو بتانا صرف یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو کارپوریٹ فارمنگ جو ہوگی اس سے بہت بڑا جو نقصان اسپیشلی چھوٹے صوبوں کو ہوگا، اور ہمیشہ اسپیشلی جو سندھ کو ہوگا، وہ یہ کہ 80% جو ہماری آبادی ہے وہ ہے ایگریکلچر، وہ بیس کرتی ہے، اور ان کو ویٹ ملتا ہے، کنکی ملتی ہے کھانے کے لیے، جو سالانہ ان کے پاس کم از کم وہ ہوتی ہے، اب وہ بھی ملنا بند ہو جائے گی۔ اور یہ جو غربت 80% جو لوگ غربت لکیر سے نیچے رہتے ہیں وہ اور بڑھ جائیں گی، غربت اور بڑھ جائے گی، پاورٹی اور بڑھ جائے گی۔ تو آپ سوچ رہے ہیں اس کا کتنا بڑا امپیکٹ ہوگا۔ آپ کو بے شک کیسے بھی خواب جو ہے وہ کیسے بھی خواب آپ کو یہ دکھائیں، لیکن حقیقت یہ ہے جو میں نہیں بتا رہا، میں خود بھی ایگریکلچر انجینئر ہوں، آئی کین انڈرسٹینڈ کہ اس کے جو امپیکٹ کیا ہوگا، لیکن آپ سنیے نا جناب کہ یہ ہمارے اکانومسٹ کیا کہہ رہے ہیں، اور یہ کس طرح کے خواب دکھائے جا رہے ہیں لوگوں کو، بڑی بڑی باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن یہ سارا صرف اور صرف قبضے کرنے کی کوشش ہے۔ اس سے کچھ نہیں ہونے والا، ملک میں کوئی انقلاب نہیں آئے گا، تباہی بربادی ہوگی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کیسر بنگالی کہہ رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کیسر بنگالی کہہ رہا ہے، اور یہ کوئی قوم پرست نہیں کہہ رہا، نہ بلوچ قوم پرست کہہ رہا ہے، نہ کوئی سندھی قوم پرست کہہ رہا ہے۔ یہ ایک ملک کا ایک اثاثہ ہے، ایک نیشنل جو ایک ریناؤنڈ اکانومسٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا
کہ لوگ اس کو کس طرح سمجھیں گے، لیکن میں صرف سمجھانا چاہتا ہوں، میں صرف یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس کا بہت بڑے امپلیکیشن ہوں گے، بہت بڑے اثرات ہوں گے اور بہت ہی خطرناک اثرات ہوں گے، اور ہماری اکانومی بیٹھ جائے گی. ہاں تھوڑا سا بوسٹ ملے گا آپ کچھ دنوں کے لیے، لیکن لانگ رن اس کے بہت سیریس ریپرکیشن ہوں گے، اور وہ ریپرکیشن پھر irreparable ہوں گے، پھر آپ کے ملک پہ یہ ایسٹ انڈیا کی طرح قبضہ بھی ہو سکتا ہے. تو ذہن میں رکھیے گا کہ اگر یہ اس طرح کے اگر انیشیٹو اور پروجیکٹ اس ملک میں شروع ہو گئے تو ملک میں پھر تباہی کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا.